الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 81 سے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اس آیت میں گناہ سے شرک و کفر مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں گی اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے گی، کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہگار ہو گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ اس کے ساتھ ہے، یعنی مومن کے ساتھ۔ اگلی آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ پاک کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ پاک کے احکام سے اعراض کرنا اور اس کے عہد سے پھر جانا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور مال سے
ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس بیٹھے، ان سے گفتگو کرے، اور ان سارے کاموں میں ادب کا خیال رکھے، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ برائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح و تقوی اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ وذی القربیٰ اور رشتہ داروں سے، حقوق العباد میں سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا، اور پھر غیروں کا۔ غیروں میں بے کس یتیم سب سے مقدم ہے، پھر دوسرے مساکین۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنا ہے۔ نیکی کی دعوت میں اس کے تمام طریقے داخل ہیں، جیسے بیان کرنا، درس دینا، واعظ و نصیحت کرنا وغیرہ۔ نیز اچھی بات کہنے میں اللہ پاک کی عظمت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اولیاء کرام کے مقام و مرتبے کا بیان، اور نیکیوں اور برائیوں کے متعلق سمجھانا سب شامل ہے۔ الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے۔ بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ پاک سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنے عہد سے پھر گئی اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی۔ البتہ کچھ لوگ صحیح راستے پر ثابت قدم رہے، اور اسی گروہ والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان لے آئے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی، افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔ کاش ہم بھی غور کریں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ کر ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اطاعت الہی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا، پابندی کا جو عہد اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہم بھی اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو بستیوں سے نہ نکالنا۔ پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو۔ ناظرین کرام، آج آپ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 81 سے 84 تک کی تشریح سماعت فرمائی۔ یہاں پر جو بات ہوئی کہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے، جب بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے عہد لیا، تم سے عہد لیا گیا اور تم نے کہا ہم کریں گے، لیکن تم نے بعد میں عمل نہ کیا۔ اب اسی تناظر میں ہم مسلمان بھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے بھی عالم ارواح میں جو اپنے رب کے ساتھ عہد کیا کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے، تو آج ذرا غور کریں کیا ہمارا کردار بھی ان بنی اسرائیل والوں کا تو نہیں بن گیا کہ ہم نے جو اللہ سے عہد کیا اس عہد سے ہم نے منہ پھیر لیا۔ آج ہم نمازوں کی طرف، روزوں کی طرف، حج کی طرف اور بالخصوص زکوٰۃ کی طرف، نیکی کی دعوت دینے کی طرف، برائیوں سے بچنے کی طرف ہم نہیں جا رہے۔
اور ہم نے کون سا پلیٹ فارم استعمال کر لیا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کی بارگاہ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جو آپ سن رہے ہیں، خدا را جو اللہ کے احکامات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کریں، ان سے پیچھے نہ ہٹیں، اور جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا جن چیزوں سے، ان سے رک جائیں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کی، اپنے والدین کی خدمت کریں، اور آپ کے جو قرب جوار میں جو اللہ کے نیک بندے یا جو رب کی مخلوق ہے، ان کی حتی الامکان آپ امداد کریں اگر کوئی مشکل میں ہے، تو تبھی ہماری دنیا بھی اچھی ہو سکتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے عمل کرنے کی، آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔